آپ کے پاس حصن مسلم ہے, اس کے نیچے یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, جس نے اس اللہ کی تعریف کی. ہم نے اللہ اکبر کیا کر اللہ کی تعریف کی نا, سبحانک اللہم ثنا پڑھ کر اللہ کی تعریف کی, الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کی تعریف کی, قل ہو اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف کی, پھر سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ کی تعریف کی, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یعنی کہ یا اللہ ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے تو نے میری فریاد کو سن لیا ہے, میری تعریف کو سن لیا ہے. سبحان سمیع اللہ لمن حمیدہ, سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد پھر پڑھنا ربنا, اس حالت کو کہتے ہیں کوما. رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نا, ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ دعا پڑھتے ہیں. اس حالت کو کہتے ہیں کوما. کیا کہتے ہیں؟ کوما. روحان میری طرف دیکھو, اس حالت کو کہتے ہیں کوما. کوما سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب, ولک الحمد, تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, حمدن کثیرن, تعریفیں بہت زیادہ, یعنی کہ اس کی حد کوئی نہیں. ربنا ولک الحمد اتنی بھی دعا حدیث کے اندر آتی ہے, یہ بھی پڑھ لینی چاہیے. آگے ایک صحابی نے حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی یہ الفاظ پڑھے تھوڑی سی بلند آواز میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرحبا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محترم جناب عبدالعظیم ربانی صاحب آج انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے ہمارے پاس, ماشاءاللہ وقت سے پہلے تشریف لے آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک, کرسی لے کے آتی, بیٹھ کرسی ادھر رکھ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ کس نے پڑھے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پڑھے ہیں. فرمایا کہ میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور ان الفاظوں کو لینے میں سبقت کر رہے ہیں. ایک فرشتہ کہتے ہیں میں نے لینے, دوسرا فرشتہ کہتے ہیں میں نے لینے, تیسرا فرشتہ کہتے ہیں میں نے لینے. اتنے عظیم الفاظ, حمدن کثیرن, یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں بہت زیادہ, حد ہی کوئی نہیں. اللہ کی اتنی تعریفیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, اجر اتنا ملنا ہے. اب کہنا ہے حمدن کثیرن, یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں بہت زیادہ, مجھے اجر بھی بہت زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے نا, پڑھے حمدن کثیرن, تعریفیں بہت زیادہ, طیبن مبارکن, طیبن کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ. پاکیزہ پہلا کلمہ طیب, طیب میں نا پاک, پاک ہے نا, اسی سے پاکیزہ. جو میں تعریفیں کر رہا ہوں یا اللہ یہ پاکیزہ ہیں, بڑی پاکیزہ تعریفیں میں کر رہا ہوں. مبارکن فیہ, ان تعریفوں کے اندر اللہ جو میں تعریفیں کر رہا ہوں یا اللہ ان کے اندر مزید برکت ہو, یا اللہ یہ برکت والی تعریفیں ہیں. طیبن مبارکن فیہ, طیبن پاکیزہ, مبارکن فیہ, جس میں برکت کی گئی ہے. یعنی کہ ہم نے یہ کوما کے اندر یہ دعا پڑھی. اس کے بعد پھر کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر جب آپ نے کہنا ہے تو آپ نے سجدے کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے, سجدے کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے. آپ کے دونوں پاؤں, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ اور ناک اور پیشانی, یہ 1 ہڈی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح سجدہ کرنا ہے. میں آپ کو کر کے دکھاؤں, آپ کو نظر آ جائے گا. پہلے میں آپ کو پاؤں دکھاتا ہوں, میں اس طرف سجدہ کرتا ہوں تاکہ میرے پاؤں آپ دیکھ سکو. کیمرہ بھی دیکھ لیں.
میرے پاؤں برابر ہے, نیچے کو مڑے ہوئے ہیں, اس طرح پاؤں آپ نے برابر رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے گھٹنے یہ بھی زمین پر لگیں گے. اب میں اس طرح کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ میرا یہ کونی میرے اس طرح ران کے ساتھ یا پسلیوں کے ساتھ تو نہیں لگی ہوئی, اس کے ساتھ نہیں لگانی, ٹھیک ہے, اس طرح کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہاتھ ہیں, آپ کی یہ انگلیاں بھی آپ نے بالکل دبانی نہیں اور نہ ہی بالکل زیادہ کھولنی, نارمل حالت میں رکھنی ہے. اور جو آپ کی یہ انگلیاں ہوں گی, جس طرح آپ رفل دین کرتے ہیں اپنے کانوں تک بلند کرتے ہیں نا, تو اس طرح آپ نے سجدے کی حالت میں یہ جو ہاتھ ہیں اپنے کانوں تک رکھنے ہیں, یعنی کہ کانوں سے آگے سر کے برابر بھی لے کر نہیں جانے اور کندھے تک بھی نہیں لے کر آنے. کندھے تک لے کر جاؤ گے یہ پسلیوں کے ساتھ لگ جائیں گے, اور اسی طرح اگر آپ زیادہ لے کر جائیں گے تو یہ جو کونیاں ہیں زمین کو لگ جائیں گی. دیکھو کانوں کے برابر ہے, اگر میں آگے کرتا ہوں نیچے زمین کو لگ گئے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں پیچھے کو لے کر زیادہ جاتا ہوں, یہ پیچھے پسلیوں کو لگ گئے, رانوں کو لگ گئی, یہ بھی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. کانوں کے برابر رکھنا ہے, یعنی کہ آپ کا یہ کونے والا حصہ ہر ایک حصہ ایک دوسرے سے جدا ہو, اور سجدہ تھوڑا سا لمبا کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ ران اور آپ کا پیٹ ایک دوسرے سے جدا ہو, آپ کی ران پیٹ کے ساتھ نہ لگے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا سجدہ ہو گیا. نیچے بیٹھے. یہ سنت کے مطابق سجدہ. عورت اور مرد کی نماز میں نے آپ کو پہلے بتایا فرق نہیں ہے. جس طرح یہ مردوں نے سجدہ کرنا ہے اسی طرح عورتوں نے سجدہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح عورتیں کرتی ہیں نا, چھوٹا سا سجدہ کرتی ہیں اپنے ران کو پیٹ کے ساتھ کرتے ہیں, وہ غلط سجدہ ہے. سجدہ وہ غلط ہے. اپنے یہ گھٹنوں کے درمیان کے اندر اپنا سر رکھ لیتی ہیں, سجدہ وہ غلط ہے. تھوڑا سا لمبا کر کے کرنا ہے. آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ ادھر آپ کی الگ نماز ہو رہی ہے, آپ کا پردہ ہے, بڑی چادر کے اندر آپ نماز پڑھ رہی ہو. اپنا سجدہ پورا کرو, اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اور تھوڑا سا آگے کر کے سجدہ کرو تاکہ آپ کی ران آپ کے پیٹ کو نہ لگے. عورت اور نماز اور مرد کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جنہوں نے فرق بنایا اپنی طرف سے انہوں نے فرق بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سجدے کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. کم سے کم 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. سبحانہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا پاک ہے, ربی میرا رب, الاعلی جو اعلیٰ مرتبے والا ہے, جو اعلیٰ مرتبے والا ہے. پڑھو سبحانہ پاک, ربی میرا رب, الاعلی جو اعلیٰ مرتبے والا ہے. مکمل ترجمہ یہ ہوگا پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ مرتبے والا ہے. یلا دیکھ میں نماز کی حالت میں اپنے آپ کو جھکا لیا, اپنے آپ کو زیر کر لیا, اپنی جبین بھی زمین پر لگا لی. یا اللہ پھر بھی میں تیری تعریف کر رہا ہوں, سبحان ربی الاعلی. یا اللہ پھر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, یا اللہ تو اعلیٰ, میں نیچے تو اوپر. یا اللہ میں حقیر تو اعلیٰ, سبحان ربی الاعلی. یا اللہ میں تجھ سے اب دعائیں کرنے لگا تھا, یادوں کے نا ہم نے دعائیں کرنی ہے نا. یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا, سبحان ربی الاعلی. یا اللہ میں تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں, تیرے اعلیٰ ہونے کو بیان کرتا ہوں. یہ بندہ جہاں بھی جس مسلک کی مسجد کے اندر جائے تو یہی الفاظ پڑھتا ہے. چاہے کسی دربار کے اندر جائے کہتا ہے یا اللہ یہ پیر, یہ فقیر, یا اللہ جو بھی یہ ولی, یہ اس کا اپنا مقام ہے. یا اللہ لیکن اعلیٰ تیری ذات ہے, اللہ تیری ذات. سبحان ربی الاعلی. یا اللہ تو پاک ہے اور اعلیٰ مرتبے والا ہے. یا اللہ اعلیٰ ذات تیری ہے. یہ آج کے ہمارے یہ سجدے تک یہ ہمارا پیریڈ مکمل ہوا. اگلا جو ہمارا پیریڈ ہے وہ ہے تجویدی قواعد کا. نوٹ کریں. آج ہم نے پڑھنا ہے مد لازم. مد لازم کی 4 اقسام ہیں. مد لازم کلمی مخفف, مد لازم کلمی مستقل, مد لازم حرفی مخفف, مد لازم حرفی مستقل. جب لفظ مد بولا جائے نا, مد لفظ مد بولا جائے آپ کے ذہن کے اندر حروف مدہ آنے چاہیے. حروف مدہ کتنے ہیں؟
حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے قواعد اسی پر، ان پر بھی لگ جاتے ہیں. تو ہم سب سے پڑھتے ہیں سب سے پہلے مد لازم کلمی مخفف. حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے. پہلے ہم نے پڑھا تھا حمزہ آ جائے، اس میں آتا ہے حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے. مثال پڑھیں، حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. اس کی جو مثال ہے یہ ہے، آنا، یہ جو حمزہ اس پر کھڑی زبر ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، مطلب کس کے قائم مقام ہے؟ الف مدہ کے. الف مدہ کے قائم مقام ہے. اس کے بعد یہ ساکن حرف لام آ گیا نا، لام آ گیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ حروف مدہ کے بعد جب ساکن حرف آ جائے اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. یہ کلمہ کے اندر ہے حرف، اس لیے کلمی مخفف. اگر حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ جائے، شد والا حرف آ جائے اس کو کہتے ہیں یہ مد لازم کلمی مستقل ہے. جیسے لین، ولضالین. اس میں حروف مدہ، یہ ضاد کے بعد الف آ گیا، حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد یہ لام پر شد آ رہی ہے، شد آ گئی، یعنی کہ پیچھے ہم نے پڑھا ساکن حرف آئے، اس میں شد آئے تو اس پر مد ہوگی، مد لازم. مد لازم کی جو لمبا کرنے کی مقدار ہے وہ 5 الف ہے. لمبا کرنے کی مقدار کتنی ہے؟ 5 الف ہے. اس میں یہ ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے، شد والا کلمہ آ جائے اس کو مد لازم کلمی مستقل کہتے ہیں. اگر مد لازم کے بعد یہ جزم والا کلمہ آ جائے اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہم پڑھتے ہیں مد لازم حرفی مخفف. مد لازم حرفی مخفف سے مراد یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حرف کی ذاتیت کے اندر ساکن حرف آ جائے. جیسے یہ حروف جو ہم نے پڑھے نا حروف مقطعات، یہ اس کے اندر آئے گا. الف لام را. اب حرف کی ذاتیت کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں الف، الف ایسے ہوتا ہے، لام ایسے ہوتا ہے، را ایسے ہوتا ہے، ایسی ہے نا. لام بولا، لام پر مد ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لام، لام کے بعد الف آ گیا ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے. اس کے بعد یہ میم ساکن ہے، لام، لام میم ساکن ہے نا، تو یہ حرف کی ذاتیت کے اندر ہے نا. حرف کی ذاتیت کے اندر اگر جزم آ جائے تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں جس کی مقدار 5 الف ہے. اس کو ہم پڑھیں گے الف لام را. سمجھ آ گئی نا؟ حرف کی ذاتیت کے اندر، حرف کی ذاتیت کے اندر ساکن حرف آ جائے، یعنی کہ لام، یہ الف جو ہے حروف مدہ ہے، یہ میم ساکن ہے. لام جب ہم پڑھتے ہیں میم آخر میں آتا ہے نا، وہ ساکن ہوتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو ہم نے جو مد کرنی ہے لام پر، یہ مد لازم حرفی مخفف کرنی ہے.
آگے ہم نے پڑھنا ہے مد لازم حرفی مستقل. مد لازم حرفی مستقل سے مراد یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حرف کی ذاتیت کے اندر شد آ جائے. حرف کی ذاتیت کے اندر شد آ جائے. جیسے الف لام میم. اگر ہم اس کو نکھارتے حرف کی ذاتیت کو ڈھونڈنا ہے نا, اب حرف کو الگ الگ کرو. الف لام میم, یہ الف لام میم یہ ہے. اب میم کا میم میں آپس میں ادغام ہو گیا, دونوں دو حرف آپس میں ملتے ہیں نا, تو اس وجہ سے ان کو آپس میں ملا دیا. لام کے آگے یہ جو لا ہے اس کے آخر آگے الف ہے. یہ الف کون سا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد یہ میم, پھر یہ میم, یہ آپس میں جب جڑے تو شد پیدا ہوگی. جس طرح ہم ابا بولتے ہیں, حمزہ با ابا با ابا, حمزہ زبر میم ام میم زر ماں اما. اسی طرح میم جب دو آ جائیں اس کو آپس میں ادغام کرنا ہے. جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو مد ہوگی مد لازم حرفی مستقل. ٹھیک ہے, حرف کی ذاتیت کے اندر دیکھا, جب اس حرف کی ذاتیت کے اندر شد آ جائے وہ مد لازم حرفی مستقل ہوگی. سمجھا گی؟ ریز کر دوں؟ اب ہمارا جو پیریڈ ہے یہ آداب زندگی کا کام شروع کرنے کے آداب. کام جو بھی ہم نے شروع کرنا ہے تو اس کو شروع کرتے وقت ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ تو بسم اللہ پڑھنے کے 4 فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. بسم اللہ پڑھیں گے, ایک ایک حرف کے بدلے کتنے 10 نیکیاں ملیں گی نا, رمضان کے اندر 70 ملیں گی. تو اس کام سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا. جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے اس کام کے اندر برکت آ جائے گی اور وہ کام آسان ہو جائے گا. وہ کام ابو بکر وہ کام آسان ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ سے سننا. بسم اللہ پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا. بسم اللہ پڑھنے سے وہ کام آسان ہو جائے گا, یعنی کہ اس کام کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی. اور تیسرا کام یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے. شیطان دور بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں, ہمارے کام کے اندر برکت آئے, شیطان ہم سے دور ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اجر زیادہ عطا کرے. تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا کام ادھورا رہ جاتا ہے. اس کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں, وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے. جس کام کے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت کو رکھ دیتے ہیں. اور بسم اللہ کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انسان اس کام کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ, سٹاپ کرو. اب ہمارا جو پیریڈ ہے یہ 9واں ہے قرآنی نصیحت کا. آج جو ہم نے پڑھنا ہے یہ بول چال کا ادب پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں بیان کیا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. میرے ساتھ پڑھو, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. ترجمہ, تو اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کو پست رکھ. یعنی کہ آپ نے جب چلنا ہے تیز بھاگ کر نہیں چلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی وہ میانہ روی والی چال تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل سلو چلتے تھے اور نہ ہی بالکل تیز بھاگ کر چلتے تھے. جس طرح کسی کو جلدی ہوتی ہے وہ بھاگ بھاگ کر جاتا ہے نا, اس طرح نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ الدین النصیحہ, دین خیر خیر کا نام ہے. اگر آپ تیز چلو گے آپ کے پاؤں مڑ جائیں گے, کوئی نیچے چیز آ جائے گی تو آپ کا پاؤں مڑ گیا تو درد ہوگی نا, تو دین یہ نہیں چاہتا.
اور اسی طرح خاص کر عورتوں کو حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ نے چلنا ہے میانہ روی کے ساتھ. اور اگر مردوں کو جس طرح یہ دوڑ لگتی ہے نا، مشرف کے دور میں خواتین کی دوڑ ہوئی تھی، یہ سراسر حرام ہے. عورت کو تیز چلنے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. اور سب سے بری چیز بھاگتی ہوئی ایک بھینس لگتی ہے، دوسری عورت لگتی ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو آپ نے بھاگنا نہیں ہے. مسجد سے چھٹی ہوتی ہے، مدرسے سے، آپ نے سکون سے جانا ہے، بھاگ کر نہیں جانا. ہر ایک کو جوتا مل جائے گا، ہر ایک کو ٹافی بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. سکون سے جانا ہے. اور آپ نے جب بھی چلنا ہے میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے، نہ تیز بھاگنا ہے نہ بالکل سلو چلنا ہے. اگر آپ سلو بالکل چلے گئے، مما نے کہا جاؤ چینی لے کر آؤ، ایسے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر چلتے 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 شام تک واپس آپ آؤ گے، مہمان چاہے چلا جائے، ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں کرنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو آپ نے پست رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ اپنی آواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچی آواز گدھے کی آواز ہے، اونچی آواز گدھے کی آواز ہے. اونچی آواز چیخ چیخ کر نہیں بلانا. اگر آپ گھر میں کسی بچے کو بلانا ہے تو اپنی آواز کو پست رکھو. ہاں کسی دوسرے کو کہہ دو، اگر وہ قریب ہے اس کو بلاؤ کہ وہ اس بچے کو بلاؤ تو، لیکن آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ہاں کب بلند کرنا ہے؟ دین پڑھاتے وقت، جمعہ کا خطبہ دیتے وقت، اسلامی کلمات بتاتے وقت اپنی آواز کو جوش کے اندر لے کر آنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. اور باقی دنیا کے معاملات کے اندر اپنی آواز کو آپ نے پست رکھنا ہے، نیچی آواز رکھنی ہے. اور خاص کر عورتوں کے لیے پردے کا ہے اہتمام، اپنی آواز کا بھی آپ نے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ بھی لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو کافروں نے، مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے مسلمانوں افراد کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جاؤ. اس شہر کا نام حبشہ ہے، اور اس حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تقریباً 80 یا 83 لوگ تھے. اور اس حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا. سب سے پہلے نبی پاک نے جس جوڑے کو بھیجا اس کا نام حضرت عثمان اور ان کی زوجہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہما مطلب دونوں کے لیے. اگر انہو کہتے نا ایک کے لیے، انہما دونوں کے لیے. حضرت عثمان اور حضرت رقیہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. کافروں نے اتنا ظلم کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو ایک حصے پر خاص کر دیا، اور اس حصے کا نام شیب ابی طالب ہے. ابی طالب، شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو مخصوص کر دیا گیا، آپ نے یہاں پر رہنا ہے. اور فرمایا کہ مکہ والوں آپ نے ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں کرنا، ان مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ بھی نہیں کرنا، ان مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کوئی میل جول اور اپنی شادیوں پر بلانا بھی نہیں ہے، ان مسلمانوں کو آپ نے کھانا بھی نہیں پہنچانا، ان مسلمانوں کو آپ نے کھانا بھی نہیں پہنچانا. اور فرمایا کہ جب مسلمان شیب ابی طالب میں رہے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر رہے تو بھوک اور پیاس بہت زیادہ تھی. جو چیز ملتی، چمڑا ملتا وہ بھی کھا لیتے بھگو کر، اگر پتے ملتے پتے بھی کھا لیتے. صحابی بیان کرتے ہیں ہمیں اس طرح ہمارا واش روم آتا ہے جس طرح ایک بکرے کو مینگنے آتی ہے نا، اس طرح ہمارا واش روم ہو گیا تھا پتے کھا کھا کے، کیونکہ ہمارے پاس روٹی نہیں تھی.
یعنی کہ اتنا مسلمانوں پر کافروں نے ظلم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک سال کے اندر ہی وفات پائی ان دونوں نے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی کفالت کرنے والا تھا، بڑا آسرا دینے والا تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ یہ بھی آپ کے ساتھ دینے والی تھی، آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والی تھی. ان دونوں کی وفات ایک ساتھ ہوئی، ایک سال کے اندر ہوئی. اس سال کو نبی پاک نے عام الحزن، اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا. ان دونوں کی وفات کے بعد جس سال یہ وفات پائی، ان سال کا نام عام الحزن ہے، یعنی کہ غم کا سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. زمین سے لے کر ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے مکہ مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ، پھر یہاں سے مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل لے کر ساتوں آسمان، ہر آسمان میں رکتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء اکرام کی ملاقات ہوتی رہی. پھر سدرۃ المنتہا تک گئے. پھر فرمایا، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود آگے جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طور پر ملاقات ہوئی. اللہ کے سامنے نور کے پردے تھے، اللہ کے سامنے نور کے پردے تھے، فاصلہ بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ملاقات ہوئی، قریب ہوئے، آگے نور کے پردے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، لیکن نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، نور کے پردے تھے. ہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف تو عطا کیا، لیکن دیکھا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو جو آنکھ دی ہے، اس آنکھ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. ہم جب فوت ہو جائیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اس آنکھ کے اندر مزید کشش کو پیدا کر دے گا، مزید قوت کو پیدا کر دے گا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے کلام تو کرتا ہوں، آپ سے بات چیت تو کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کوئی نہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، بار بار یہ کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل کی تمنا ہے، آپ میری ہر تمنا کو پوری فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنے نور کی تجلی اپنے پردے کو تھوڑا سا سائڈ پر کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تیری یہ چھوٹی آنکھیں بھی برداشت کر سکیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے پردے کو تھوڑا سا سائڈ پر کیا، نور کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، وہ پہاڑ سارے کا سارا کالا سیاہ ہو گیا. اب کہتے ہیں کوہ طور کا جو ہے نا، کوہ طور اس کا رنگ سیاہ ہے، کوئی اس کا کہتے ہیں کہ پھر وہ سرما بن گیا، وہ سرما بن گیا، یعنی کہ وہ کالا سیاہ ہو گیا. جب یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی، وہ پہاڑ سارے کا سارا کالا سیاہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ٹوٹ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ آ گئے، چلیں چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں بھیجی جو میرا دیدار کر سکے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو کروایا لیکن دیدار نہیں ہوا. اللہ سے بات چیت ہوئی لیکن دیدار نہیں ہوا. ٹھیک ہے. معراج کس سال میں ہوئی؟ مکی دور کے اندر آخری سال، یعنی کہ نبوت کے بعد 13ویں سال میں معراج ہوئی.
مکی جو دور ہے یہ آخری سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کے اندر یہ 13واں سال ہے. آقا مکہ کے اندر کتنے سال ہے؟ 13 سال. تو یہ آخری سال. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی. ابو بکر صدیق نے کی. نام ان کا ابو بکر تھا. تو جب انہوں نے تصدیق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب مل گیا صدیق کا، سچا. اس نے جو تصدیق کی ہے یہ سچی کی ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیا، لکھ لیا. ہاں